یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں. باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں, عورتیں پردہ کر لیں چلے جائیں. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا. تو دروازہ کو نہیں گرایا, وہ پردے ہی ہوتے تھے, دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے, جھوٹی بات ہے, اور یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی ہے. اچھا یہ دیکھیے جی جامع ترمذی, آگے آپ کو ایک روایت دکھاتے ہیں. جامع ترمذی ہے جناب, محمد انور زاہد صاحب کام کر رہے ہیں اور ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ انہوں نے کتاب چھاپی ہے. امام ترمذی کا باب پڑھیے گا, وہ فرماتے ہیں نفل نماز میں جائز چلنے اور کام کرنے کے بیان میں, یعنی نفل نماز میں آپ چل سکتے ہیں. یہ امام ترمذی نے خود باب باندھا ہوا ہے, یہ جائز ہے چلنا. اب وہ کہتے ہیں کسی دلیل کیا ہے ہمارے پاس, کیسے چل سکتے ہیں؟ حدیث جو آئی ہے اس کو امام البانی حسن کہتے ہیں اور اس کو ابو داؤد انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ بی بی عائشہ سے کہ میں آئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دروازہ بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے, نبی خاتم, اور دروازہ اندر سے بند تھا. تو چلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ کھول دیا آپ نے دروازہ میرے لیے, پھر چلے گئے اپنی جگہ میں جہاں نماز پڑھتے تھے. اور بیان کی حضرت عائشہ نے کہ دروازہ قبلے کی طرف تھا. کہا ابو عیسیٰ نے کہ یہ حدیث حسن ہے, غریب ہے. وہ فرما رہے ہیں نبی خاتم نماز پڑھ رہے تھے, جب میں نے دستک دی تو نبی خاتم نماز کی حالت میں چل کر آئے, دروازہ کھولا, پھر واپس جا کر وہی سے نماز شروع کر دی. اور امام ترمذی نے باب ہی اس کا یہ باندھا کہ بھائی نماز میں آپ چل بھی سکتے. ایک پکی یاد آئی ہے, مرزا جیل میں صاحب کہتے ہیں اس وقت دروازے نہیں ہوتے تھے. یہ ادب المفرد ناصر الدین البانی ارشاد الحق قصری کی ترتیب نظر ثانی عبدالحماد کی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا گھر اس زمانے میں, یہ لوگ کہتے ہیں نا مرزا جیسے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت دروازے نہیں ہوتے تھے مدینے میں وغیرہ. ازواج مطہرات کے حجروں کو دیکھا جو کھجور کی شاخوں کے تھے, جن کو بالوں کے ٹاٹوں سے ڈھاکا گیا تھا. پھر میں نے ان سے سیدہ عائشہ کے گھر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس دروازہ ملک شام کی طرف تھا. میں نے کہا کیا ایک کیواڑ تھا یا دو کیواڑ تھے؟ انہوں نے کہا ایک ہی دروازہ تھا. میں نے کہا یہ دروازہ کس چیز کا؟ انہوں نے بتایا سرسوں کے درخت کی یا ساگوان کی لکڑی کا تھا. ساگوان آپ گوگل پہ سرچ کریں, ساگوان آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک درخت ہے, اس کی لکڑی کا بنایا گیا تھا. کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں سنن ابی داؤد سے, سنن ابی داؤد کی ایک صحیح روایت, وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے رسول اللہ کے پاس اور ان سے کھانے کا فسألناہ الطعام, ہم نے رسول اللہ سے کھانے کا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ یا عمر اذهب فاتہم, ان کو جو ہے وہ جاؤ اور ان کو کھانا دو. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر لے کے چلے گئے. فاخذ المفتاح, تو انہوں نے اپنے من حجرتی, اپنے ایسے سائڈ سے جو ہے وہ مفتاح یعنی چابی نکالی, ففتح, اور دروازہ کھولا. تو بھائی جب گھر کے اندر کے ایسے دروازے ہیں کہ جن کو تالا لگایا جاتا تھا, تو باہر کے دروازوں کا نہیں ہوتا تھا, باہر دروازے نہیں ہوتے تھے, کھلا چھوڑ دیتے تھے. تو یہ ایک ان لوگوں کی جہالت ہے جو کہتے ہیں اس وقت دروازے نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں صحیح مسلم کی طرف. یہ ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم, یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی کیا کہ میں نے نبی کے مقام سے نبی کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لے کر حاضر ہوا جو ڈھکا ہوا نہیں تھا. آپ نے فرمایا تم نے اس کو ڈھانک کر کیوں نہ دیا, چاہے تم چوڑائی کے رخ ایک لکڑی ہی اس پر رکھ دیتے. حضرت ابو عمیر نے جو ہے وہ کیا کہا کہ مشکوں کے بارے میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ رات کے وقت ان کے منہ باندھ دیے جائیں, اور دروازوں کے متعلق حکم دیا گیا کہ رات کو بند کر دیے جائیں. بھائی دروازے ہوں گے تو بند کیے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے, یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ملاحظہ فرمائیں البدایہ والنہایہ, تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے مکانات کی تعمیرات, ان کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی, دیواریں بھی کھجور کی شاخوں تھیں, ان پر سے مٹی کی لپائی کی گئی, اور بعض دیواریں تو پتھر کی بھی تھیں. بقول حسن بصری آپ کے مکانات میں انہی چادروں کے پردے تھے جو ار درخت کی لکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے. تاریخ بخاری میں آپ کا دروازہ ناخنوں سے کھٹکھٹایا جاتا تھا. بھائی ناخن کہاں پہ لگیں گے؟ ناخن جو ہے ناخنوں سے کھٹکھٹایا جاتا, تو معلوم ہوا کہ دروازے پر کپڑے نہ تھے. وہ کہتے ہیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے دروازے پر کپڑے نہیں تھے, بلکہ باقاعدہ ایک ایسا دروازہ تھا جو ناخنوں سے بجایا جاتا تھا. کوئی ایسی لکڑی تھی جو سخت لکڑی تھی جو ناخن اس پہ لگائے جاتے تھے. اچھا, تو یہ ایک اور نقطہ.